نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مدرس مفتی محمد علی مرتضیٰ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ لہب کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ یہ عنقریب شعلے مارتی ہوئی بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی بری عورت جو لکڑیاں لادنے والی ہے، اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ یہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنایا جا رہا تھا۔ اس صورت کے اندر جو ہے ابو لہب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چچا تھا، اس کی ہلاکت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 جو ہے یعنی کہ آپ کے والد کے جو ہے وہ 10 بھائی تھے، اور ان میں سے ایک ابو لہب تھا۔ ابو لہب کا اصلی نام جو عبد العزیٰ تھا، چونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سرخ رنگ تھا اور بہت زیادہ گورا تھا، تو آنکھ کے شعلے کی طرح جو یہ لگتا تھا، تو اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور کچھ عرصے تک آپ جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی لوگوں کو کیا کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلام ان کے سامنے پیش کر، اور جنت و جنت کی خوشخبری سنائیے اور دوزخ سے ان کو ڈرائیے۔ تو آپ نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر جتنے بھی قبیلہ قریش کے جو خاندان تھے، سب کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو بلانا شروع کیا، اور ایک ایک کا نام لے کر کہ تمام کے تمام لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس وقت پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے کوئی ایک لشکر آ رہا ہے، اور وہ ہتھیاروں سے لیز ہے اور بہت بڑی فوج ہے، اور وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے یہ کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو جو ہے وہ سچا اور امانت دار پایا ہے، لہذا آپ جو بات بھی کہیں گے وہ آپ کی صداقت اور امانت پر ہی دلالت کرے گی، اور ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دین حنیف دے کر بھیجا ہے، اور اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم اپنے برے اعمال پر ڈٹے رہے اور یہ شرکی اعمال تم نے نہیں چھوڑے، اور یہ جو بری عادتیں ہیں یہ نہیں چھوڑی، تو اللہ کا عذاب تمہارے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ بات سننی تھی، تو آپ کا جو چچا جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور لقب جو تھا وہ ابو لہب تھا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کنکریاں پھینک کر ماری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات اتنی بری لگی، تو آپ نے جو ہے یہ جو ہے وہ صورت نازل فرما دی۔ ہر روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر کھینچ کے اس نے مارے، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قدم اقدس جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اور ابو لہب کی جو بیٹیاں، ابو لہب کے جو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہو گیا تھا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے باپ کو جو ہے وہ جہنم کی جو ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ تمہارے نکاح میں۔ تو ان بدبختوں نے اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عتبہ نے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے وہ طلاق دے دی، اور عتیمہ نے آ کے تو پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ گستاخی کری، اور گستاخی کرنے کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اس بدبخت کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی، اور عتیبہ جس نے بہت زیادہ گستاخی کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر جو ہے وہ نازل۔ ابو لہب کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میرا جو بھتیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ ہمیشہ ایماندار ہے، یعنی کہ اس کو بھی یہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی یہ ضرور پوری ہوگی، اور اس کا جو بیٹا جو عتیبہ تھا وہ بھاگتا پھرتا تھا اور چھپتا پھرتا تھا ہر جگہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خدا کے قسم مجھے بد دعا دی ہے، اور وہ یہ بد دعا جو ہے مجھے ضرور لگ جائے گی۔ تو حاضرین مجلس اور سامعین گرامی، ایک مرتبہ یہ شام کے سفر پر جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا، اور لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ جب ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا تو اس نے کہا کہ بھئی چاروں طرف سامان رکھ دو، چاروں طرف لوگ سوئیں گے اور میں بیچ میں سوؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ کو جو بد دعا دی تھی وہ ضرور جو ہے وہ پوری ہوگی۔ تو ابھی لوگ چاروں طرف اس کے سو رہے تھے اور وہ بالکل بیچ میں تھا، اتنے میں ایک شیر آیا، اور شیر نے جو ہے وہ آ کر سب کو جو ہے وہ سونگنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور سونگتا سونگتا وہ سب کو چھوڑتا گیا، اور جو بیچ میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی جا کے جو گردن تھی وہ دھڑ سے ادا کر دی۔ اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی، اور اس کو واصل جہنم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر اس کے جو دو بیٹے تھے ابو لہب کے، ایک تھا عتبہ اور ایک تھا مطعب، یہ دونوں جب فتح مکہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ جا کر بلا کر لاؤ، تو یہ دونوں جو ہے بعد میں مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور حنین کے موقع پر جو غزوہ ہوا تھا اس غزوے میں ان دونوں نے شرکت بھی کری۔ تو یہاں پر ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ اور برباد ہو جائیں، یعنی کہ ہلاک ہو جائیں۔ کیا مقصد؟ صرف ہاتھ ہلاک ہو جائیں؟ تو حاضرین مجلس، یہ جو بات قرآن کے اندر ذکر کی گئی کہ ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یہ اصل میں محاورتاً کہی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے جب کسی کو بولا کہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، تیرے یہ ہو جائیں، جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی ہے ہلاکت کی، تو اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی جب کسی کو کوئی بد دعا دینی ہوتی تھی ہلاکت کی، تو اس کے لیے یہی کہا جاتا تھا کہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ ہلاکت تباہ اور برباد ہو جائیں۔ جسم کا کوئی جز مراد لے کے اس سے کل مراد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا ابو لہب کو، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر جو ہے وہ مارے تھے نعوذ باللہ، اور آپ کو بد دعا دی تھی کہ تیرے لیے ہلاکت ہوگی، ہمیں اس کام کے لیے تم نے جمع کیا۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی، اور یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ پڑا رہا، اور کوئی اس کے ڈر کے مارے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ پڑا جو ہے یہ مر گیا، اور اس کے جسم سے جو ہے وہ بو آنے لگی، اور بدبو سے جو ہے وہ تمام کا تمام جو گھرانہ تھا اور آس پاس کا جو، تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو جا کر جو ہے وہ غیرت دلائی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مرا پڑا ہوا ہے، تم لوگ جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ تو پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ بلانے کے بعد کسی کو بولا کہ ہمارے باپ کو جو ہے مرے ہوئے باپ کو اس کو دیوار کے ساتھ سیدھا کر کے بٹھا دو۔ جب سیدھا کر کے اس کو بٹھا دے تو پتھر اتنے برسائے کہ وہ پتھروں کے بیچ میں وہ دفن ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، وہاں پر ایک گڈھا تھا، تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ ابو لہب کو کے نام سے جو مشہور ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے ڈال کر اس کو اسی میں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اسی کے اوپر پتھر برسائے۔ دشمنان رسول کا جو ہے وہ یہ حال ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جہنم ہے، یہ اس کے اندر تم جاؤ گے اور اس طریقے سے جاؤ گے، تو جب لوگوں نے اس کو آگے بتایا کہ بھائی تمہارا بھتیجا تو جو ہے لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہا ہے اور جہنم کی ہلاکیاں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو تم جو ہے وہ کس طریقے سے اس سے بچو گے؟ تو اس نے نعوذ باللہ اس نے تمسخر کے طور پر بولا، کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا اور اولاد بھی تھی اس کی، تو اس نے بولا کہ میں اپنا مال دے کے اور اپنی اولاد دے کے میں جو ہے وہ جہنم میں اگر میں چلا بھی گیا تو میں بچ جاؤں گا۔ تو اسی چیز کو قرآن مجید نے ما اغنى عنه ماله وما کسب، کہ نہ اس کا جو ہے وہ مال اس کے کام آئے گا، اور نہ وما کسب، اور نہ اس کی اولاد جو ہے وہ کام آئے گی۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ نہیں، یہ اخروی معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا
اور عنقریب یہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ یہ عنقریب جو ہے وہ داخل ہوگا۔ اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، اس کا نام تھا اروا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستانے میں اپنے شوہر کی جو ہے وہ مدد کیا کرتی تھی، یہ جو ہے وہ مدد کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہ راستے سے لکڑیاں جو ہے وہ اٹھا کر لاتی تھی اور گردن کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے تو وہاں کانٹے جو ہے وہ بچھاتی تھی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو حمالۃ الحطب یہ جو بولا ہے کہ لکڑیاں لاتی ہوئی ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ لاتی ہوئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ چغلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لگاتی تھی، کیونکہ چغل خور کی بھی مقصد جو ہے وہ چغلی سے آگ لگانا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو اس سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ اور یہ بدبخت عورت وہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ تنگ دستی کا طعنہ بھی دیا کرتی تھی، حالانکہ یہ خود اتنی امیر عورت ہونے کے باوجود لکڑیاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سر پر لاد کر لا رہی ہے، تو اس قدر تو یہ کنجوس عورت تھی۔ تو بہرحال چونکہ یہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ کیا تھی، اس کے ساتھ پیش تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اپنے شوہر کی جو ہے وہ یہ مدد کیا کرتی تھی۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چال کی، تو بعض اس کی جو ہے وہ تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر ایک رسی ٹانگ لیتی تھی اور پیچھے سے جو ہے وہ جو لکڑیاں ہوتی تھیں وہ لادی بھی ہوتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ اس ہار کی قیمت کو میں نعوذ باللہ بیچ کر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ میں اس کو جو ہے وہ خرچ کروں گی۔ اسی لیے اس کو جو ہے اس سے مراد یہ جو رسی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ہار ہے، اور بعض جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رسی ہے جس کے ذریعے یہ لکڑیاں جو ہے وہ باندھ کر لاتی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی بیوی کے لیے دونوں کے لیے وہ جو ہے وہ جہنم کی خوشخبری فرما دی ہے کہ یہ دونوں قیامت والے دن جو ہے یہ آگ میں جلیں گے، اور آگ سے جو ہے وہ قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے بدعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر قیامت تک جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی تو ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے جو ہے وہ بددعا ہوتی رہے گی۔ تو بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہی نیست و نابود اور وہی نامراد رہے گا۔ آپ کا نام تو جو ہے وہ 1400 سال سے جو ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اور ہمیشہ دمکتا رہے گا۔ اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر جب بھی یہ پڑھی جائے گی تو ابو لہب کے لیے جو ہے وہ بددعا جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آپ کی خالص محبت نصیب فرمائے، قرآن سے ہم کو جوڑے رکھے، ہم کو قرآن کے اندر جوڑے رکھے، دنیا کے اندر جب بھی ہم رہیں اس کی تلاوت کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ ہمیں الفت محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن جو ہے یہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہے، یہی قرآن ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ آج ہم اس سے جو ہے وہ جڑے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میری ادنا سی کوشش تھی آپ لوگوں کی جو ہے سامنے کہ میں اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی تفسیر بیان کر سکوں۔ تو آج کا جو پروگرام تھا وہ یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی صورت، نئی تلاوت اور نئے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔